امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہے میڈیا، ہمارے میڈیا کو خرید دیا ہے کہ ہمارا میڈیا اتنا اینٹی پاکستان اور اتنا اینٹی یہ بلوچستان باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھو بات یہ ہے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ میڈیا کو بھی یہ نہیں پتا کہ بلوچستان میں رہتے کون ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں 50% زیادہ تو وہاں پشتون رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو پنجابی جس کو کوئٹہ میں سیٹلر کہتے ہیں، پھر وہ جو ہزارے کہتے ہیں وہاں پہ کوئٹہ میں، آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹہ میں اکثریت کس کی ہے؟ پھر پشین میں، پھر زوب میں، پھر لورلائی میں، پھر یہ سبی میں وہاں پہ ہندو رہتے ہیں۔ پھر آپ یہ سمجھ لو کہ یہ بلوچستان میں اور بھی کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میڈیا کو یہ بتانے کی، آپ کو یاد ہوگا جب زیارت کے زلزلے میں وزیر اعظم گیلانی گیا ہے اور وہاں انہوں نے اعلان کیا کہ مجھے بلوچ بھائیوں سے جو نا وہ اظہار ہمدردی کے لیے آئے ہوں۔ پھر میڈیا نے، آپ کی میڈیا نے اس کو تنقید بنایا کہ زیارت میں 1% نہیں، ایک بھی بلوچ نہیں رہتے وہاں پہ، یہ 100% وہاں پشتون ہے۔ تو اب جب ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کو یہ پتہ نہیں ہے کہ زیارت میں کون سے لوگ رہتے ہیں تو اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ جو پاکستانی خارجہ تعلقات ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کی پارٹی کیسے دیکھتی ہے؟ مستقبل ان کا کیا دیکھتے ہیں کہ امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے، پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کا ریویو میں جا رہی ہے، پارلیمنٹ جو ہے، فوج کا بھی یہی کہنا ہے کہ جی پارلیمنٹ طے کرے گی امریکہ کے ساتھ تعلقات کو کس طرح رکھنا ہے۔ تو اب پارلیمنٹ میں جو طے ہونے جا رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ مستقبل میں جو تعلقات ہوں گے وہ کس طرح کے ہوں گے؟ دیکھو آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ میڈیا نے آپ نے رپورٹ کی ہے جب نیٹو کے سپلائی بند ہو گیا ہے اور اب انکشاف ہوا کہ وہ امریکن ایمبیسیڈر نے کہا کہ ڈیلی جو نا وہ 6 فلائٹ وہاں پہ سامان لے کے جا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہوتا نہیں، یہ ٹوٹلی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ نہ امریکہ، ہم نے یہ سوچ لیا ہے، ہم نے توبہ نعوذ اللہ خدا کے اوپر جو ہے نا وہ اسرہ چھوڑ کے خدا کی اطاعت چھوڑ دی، ہم نے امریکہ کی اپنا لی۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر امریکہ نہیں ہو تو ہم بھوکے مر جائیں گے، حالانکہ ہم امریکہ کی وجہ سے بھوکے مر رہے ہیں، ہم امریکہ کی وجہ سے دہشت گردی کا شکار ہے، ہم امریکہ کی وجہ سے جو ہے نا افراتفری کا شکار ہے۔ آپ ایران کا مثال دیکھ لیں، پورا دنیا اس کے خلاف، وہ کیا بگاڑا؟ آج ایران کی اکانومی ہم سے اچھی ہے۔ آج ایران جو ہے نا جس کا اربوں روپے پیٹرول بلوچستان کے ذریعے افغانستان جا رہا تھا، انہوں نے اپنی پیٹ پہ پتھر باندھ کے صرف اس وجہ سے کہ اس پیٹرول کا فائدہ جو ہے نا وہ افغانستان میں امریکہ کو ہو رہے، انہوں نے اس پیٹرول کو مکمل بند کر دیا ہے۔ اور آپ یہ سمجھ لو کہ اس نے اپنی معیشت کے اوپر تباہی مچا کے، اپنی معیشت کے اوپر جو ہے نا وہ پاؤں رکھ کے، لیکن اس نے امریکہ کو افغانستان میں کامیاب نہیں ہونے دی۔ آج اگر افغانستان میں امریکہ ناکام ہے تو اس کی سب سے بڑی رکاوٹ بھی یہ پیٹرول کی سپلائی ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طرف حکومت بڑا شور و غوغا کر دی جی ہم نے جی نیٹو کی سپلائی بند کر دی، ہم نے شمسی ایئر بیس خالی کروا لیا گیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ جیکب آباد کا شہباز ایئر بیس کی طرف کبھی ہمارے میڈیا کی، کبھی دیگر اداروں کی، کبھی ہماری حکومت نے توجہ نہیں دی کہ اصل بیس جو امریکہ کے پاس ہے اور دوسرا جہاں سے ڈرون اڑتے ہیں تربیلا غازی والا جو ایئر بیس ہے وہ کیوں امریکیوں کے پاس ہے؟ اس کو کب خالی کروایا جائے؟ اصل میں یہی جو حکومت کا جو بھی ایکشن ہوتے ہیں وہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ آج اگر قومی اسمبلی میں قرارداد پیش ہوا یا پاس ہوا، یہ بھی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ آپ قرارداد پیش کر رہے ہیں، کیا پتا پیٹ پیچھے جو ہے نا وہاں جا کے ان کے پاؤں پڑتے ہیں کہ یار اللہ کا واسطہ، جیسے پہلے کہا کہ ہم نے اپنی عوام کو جو ہے نا وہ تسلی وہ کرنا ہے۔ آپ یہ سن کہ یہ جو اس سے پہلے جو شمسی ایئر بیس تھا وہ تو ہمارے پاس تھا ہی نہیں۔ شمسی بیس تو وہ پہلے ہی جو ہے نا وہ یو اے ای کے پاس تھا اور وہاں اپنی دیے تو اور استعمال ہو رہا تھا۔ آج بھی ڈرون حملے، آج یہی منہ بولتا ثبوت ہے کہ جب نیٹو سپلائی بند کر دی، اتنے ساری جلوس ہو گئے اور ٹیلر دکھائے، سب دکھائے، لیکن اس کے باوجود وہ باہر جا رہے سارے۔ ہم بھی سمجھ رہے کہ اگر نیٹو سپلائی بند کر لے تو افغانستان میں جو نا امریکہ ایک دن بھی نہیں چل سکے، لیکن اس کا آج انکشاف ہو کہ وہ باہر سارا مال جا رہا ہے۔ بات یہ کہ یہ منافقت، یہ جھوٹ اور یہ سارے جو ہم حربے استعمال کریں اپنی عوام کے خلاف اور اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، یہ جب تک بند نہیں ہوگا یہ ملک ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یقین سے کہ انڈیا میں پچھلے سال انڈیا گیا، میں نے وہاں پورے دیکھا ان کے ہیڈ کوارٹر میں، وہاں اتنی غربت ہے لیکن وہاں پراپر ٹیکس ہے، وہاں لا اینڈ آرڈر ہے، وہاں ہر چیز اصول کے مطابق ہے۔ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم انڈیا کا مثال دے رہے ہیں، لیکن ہم اگر آج اپنی سب سے ہائر جوڈیشری اس کا فیصلوں کا ہم یہ ایک چیز بتائیے گا، ایئر چیف جو ہیں راؤ قمر سلمان صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیکب آباد کا شہباز ایئر بیس جو ہے اس کا مکمل کنٹرول پاک فضائیہ کے پاس ہے، اور نئے جو امریکہ کی جانب سے طیارے ملے ہیں وہ جو طیارے ہیں وہ جو ہے ایسے نہیں ہے کہ امریکہ کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتے۔ آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ واقعی شہباز ایئر بیس کا کنٹرول ہمارے اداروں کے پاس ہے؟
دیکھو شہباز ایئر بیس کا کنٹرول تو پہلے سے امریکہ کے ہاتھ میں، یہ تو دنیا کو پتا ہے، یہ تو پہلے سے امریکہ کا وہاں کے آس پاس پہ آرمی چیف کے ساتھ جب سیلاب کے حوالے سے ہم وہاں پہ وزٹ پہ تھے پورا سندھ میں اور بلوچستان میں، ہم نے دیکھا کہ وہ تو کمپلیٹ، وہ تو دور دور تک جو ہے نا وہ لوگ نزدیک نہیں جا سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ وہ ہمارے کنٹرول میں اسے اتفاق نہیں کرتا ہوں، وہ مکمل امریکہ کے کنٹرول میں ہیں اور امریکہ کا پہلے سے وہ پورے بیس پورا آس پاس پورے ایریا میں. آج نہیں آپ کو یہ سندھ بلوچستان کے لوگ جو بارڈر پہ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ امریکہ کے کنٹرول میں ہیں. میں یہ کہوں گا کہ ہم نے امریکہ کی غلامی اگر نہیں چھوڑی، ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہم نے اگر عدلیہ کے فیصلوں کے پر عمل درآمد نہیں کیے، ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہم اسی طرح پستے رہیں گے، تماشا بن کے. لیکن میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں، آج پورا آپ میڈیا بھی صبح سے لے کے شام تک پورے چینل میں ٹاک شو میں سپریم کورٹ کی دھجیاں اڑا دیے، پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے. آپ لوگ بھی، میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ کی میڈیا سے کہ آپ چھوڑ دیں ان چیزوں کو. آپ آئیے دوسری طرف مسائل کو اجاگر کریں. دوسری طرف تو منسٹر کام کر رہے ہیں، لوٹ مار تو چل رہی ہے. عوام کا کیا ہے؟ سارے دن عوام بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کا یہ کر دیے اور وہاں جو کہ یہ ہو گیا. بھائی یہ جو کیسز ہیں یہ ان کو چلنے دے، آپ اتنے زیادہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کریں. ان میں جو فیصلہ ہوگا قانون کے مطابق ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ آپ حکومت کو ان کی ذمہ داری کا بھی احساس دلائیں کہ عوام کے لیے آپ نے کیا کیا 4 سال میں. آپ پاک امریکہ تعلقات کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ جب تک یہ غلامی ہماری رہے گی، یہ چمچگری رہیں گے. ہمیں ایران کی طرح جو ہے نا کلیئر کٹ ہم نے پالیسی اپنانا چاہیے. ہم امریکہ کے بغیر جو ہے نا وہ پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھیں. ہم اپنی معیشت کو مضبوط کرنے سیکھیں. پاکستان میں جتنے وسائل ہیں، جتنے یہاں پہ مائنز ہے، شاید دنیا کے کسی ملک میں ہو. پاکستان میں آپ دیکھ رہے دنیا کے چند ملکوں میں جہاں ہر سیزن یہاں وہ موجود ہے. لیکن ہم نے بیک کے اوپر جو ہے اس ملک کو چلانا ہے. ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا نہیں سیکھا ہے 65 سال میں. اور اگر مزید اسی طرح ہوتا رہا گا، عوام اسی طرح پیستے رہیں گے. آج ہم میں اور ایتھوپیا میں اور نائجیریا میں، ان ملکوں میں کیا فرق ہے؟ وہاں بھی لوگ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، وہاں بھی کوئی بنیادی وسائل نہیں ہے. یہاں بھی نہیں ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ پیٹرول ہے، نہ سی این جی ہے، کچھ نہیں ہے. یہ ایک سی این جی ہے جو یہاں پہ ہمارے وزیر ٹرانسپورٹ یہ دوسرے بیٹے میں ہیں. جب آپ نے ڈیزل کی ریٹ کے ساتھ جو ہے نا اس کی بسوں کو آپ نے فکس کر دیے، اس کے بعد جب آپ نے سی این جی پہ لایا تو آپ نے 50% کیوں نہیں کیا؟ آج سی این جی بند ہو جاتا ہے تو پورا جو ہے نا وہ سسٹم جام ہو جاتا ہے. مندوخیل صاحب، میں ایک سوال بہت اہم سوال ہے مجھے، جو میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں پوچھوں آپ سے، کہ جو پاکستان میں مسنگ پیپلز کا، لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک بڑا پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جو ایجنسیاں یا مختلف ادارے جو ہیں یا جو سیکورٹی ادارے جو ہیں ان لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں اور ان سے انویسٹیگیشن یا انٹروگیشن کے دوران ان کو مار دیتے ہیں یا آگے پیچھے غائب کر دیتے ہیں یا لاپتہ ہے، ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کے اندر رہ کر پاکستان کے ادارے ایسے حرکت کر رہے ہیں، یا پاکستان کے اداروں کے نام پر کوئی بیرونی ادارے یا کوئی ایسے گروپ جو کہ اینٹی پاکستان ہے وہ پاکستان کو بدنام کرنے کی سازشوں میں ملوث ہیں؟ ڈی آئی جی کوئٹہ کا سٹیٹمنٹ تھا پچھلے دنوں میں، اس نے کہا صرف بلوچستان میں 80 گینگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. 80 گینگ، اغوا برائے تاوان، یہ قتل غارت. آپ کوئٹہ کا آج کوئی گھر محفوظ نہیں ہے. صحیح، کوئی گھر نہیں ہے. دن دیہڑے رات میں دیواروں سے کود کے اور پورا سب کچھ لوٹ لیتے ہیں، سامان وغیرہ. آپ یہ سمجھ لو کہ اسی طرح لیاری میں ہے، اسی طرح کراچی میں ہے. یہاں تو نہ کسی قتل کا پتہ چلا، نہ کسی انویسٹیگیشن کا پتہ چلا. ہمارے ادارے، ہمارے جو پولیس ہیں، یعنی آئے دن میں اخبارات میں پڑھتا ہوں ٹارگٹ کلر پکڑا گیا، فلانا ڈاکو پکڑا گیا، لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرنی، انہوں نے پراپر ایمانداری سے اس کیس کو بنانا نہیں ہے. جب آپ ایمانداری سے اس کیس کو بنائیں گے نہیں ہے تو یہ گینگ اور یہ ڈاکو اور یہ سارے دہشت گرد یہ کبھی بند ہو نہیں سکیں گے. میں کہوں گا کہ مسنگ پرسن کے حوالے سے جو بھی ہے سپریم کورٹ کا جو کیس ہے، تمام اداروں کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کو سپورٹ کرنی چاہیے، اس کی معاونت کرنی چاہیے، تاکہ اگر کسی ادارے کے پاس کوئی شخص ہے یا کوئی مسنگ پرسن ہے اس کو منظر عام پہ آنا چاہیے اور لواحقین کو انصاف ملنا چاہیے. قادر خان مندوخیل صاحب، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ کیا آج کے پروگرام میں قادر خان مندوخیل صاحب نے کچھ قانونی، کچھ سیاسی اور دیگر امور پر جو گفتگو کی ہے، اس سے جو نتائج اخذ ہوتے ہیں، ویسے بھی جو پاکستان میں جو صورتحال ہے، اگر مسنگ پیپلز جو ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا، تو یقیناً ہمارے اداروں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسے گینگ یا کوئی ایسے جو بیرونی عناصر ہیں وہ اگر کوئی اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو ان کی بےخبری ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے اداروں پر آنے والی بدنامی اور اس مسنگ پیپلز کا جو ہے خاتمہ کیا جا سکے. یعنی اگر ہم یقین
یقیناً اس طرح تو ہوتا ہے کہ جب بلوچستان حکومت ہی یہ بتا رہی ہے کہ بلوچستان میں بہت سارے گینگز کام کر رہے ہیں جس سے اغوا برائے تاوان اور لاشیں جو ہیں مختلف علاقوں سے ملتی ہیں، تو کیا اس پر مکمل نہیں ہو سکتا کہ اس کی مکمل تحقیقات کی جائے اور ان گینگز کے خلاف جو ہے مکمل کارروائی کر کے ان دہشت گردوں کا کلا کما کیا جائے؟ دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات جس طرح کے بھی ہوں، لیکن ہمیں سب سے پہلے اپنی خود مختاری، سلامتی اور قومی وقار کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ چیف آف آرمی سٹاف اور ایئر چیف نے جو آج شہباز ایئر بیس پر پریس کانفرنس میں کہا کہ پارلیمانی کمیٹی یا پارلیمنٹ جو فیصلہ طے کرے گی امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ یقیناً پارلیمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے 18 کروڑ 19 کروڑ عوام کی منتخب پارلیمنٹ ہے، وہ پاکستان کے عوام کی امنگوں کے مطابق جو فیصلہ کرے گی اسی پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ماضی کی طرح جو مشترکہ پارلیمنٹ کی قراردادیں تھیں ان کی طرح ان کا حشر بھی اس پارلیمانی کمیٹی کے فیصلے یا پارلیمنٹ کے فیصلوں کے ساتھ ہو۔ ناظرین کرام، یقیناً وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد ہو چکی، 22 فروری تک مقدمے کی سماعت ملتوی ہو چکی ہے۔ یقیناً فیصلہ جو بھی آئے گا اس سے جمہوریت اور پاکستان کا فائدہ ہونا چاہیے، پاکستان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کے اندر رہنے والے عوام کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور جو واقعی کرپٹ ہو یا جو واقعی اس چیز کا جو مجرم ثابت ہو جائے اس کو سزا ہونی چاہیے۔ پاکستان کے عوام کی خواہشوں کے مطابق ایسے اقدامات سپریم کورٹ کو بھی اٹھانے ہوں گے جس سے قانون کی بھی بالادستی ہو اور عوام جو ہے عوام بھی سرخرو ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں طارق کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔